اسلامی تعلیم حصہ دوم کنویں کا بیان۔ سوال یہ ہے کہ کنواں کیسے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب ارشاد یہ ہے کہ کنویں میں آدمی، بیل، بھینس یا بکری مر جائے یا کسی قسم کی کوئی ناپاک چیز گر جائے تو کنواں جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں کنویں تھے، اب تو یہ زمانہ نہیں رہا کنواں والا، لیکن اب بھی اگر کہیں پر یہ کنویں ہیں اور ایسا نظام ہے تو وہ ناپاک کب ہوگا کہ جب اس کے اندر آدمی، بیل، بھینس، بکری یا کسی قسم کی کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ کنواں جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرا ہوا جانور پایا گیا تو یہ معلوم نہیں کب گرا ہے تو کنواں کب سے ناپاک مانا جائے گا؟ یہ پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، کسی نے تو گرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ چیز کب گری ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب کوئی چیز اندر مل گئی مری ہوئی، تو اب کیا حکم ہوگا کہ اس کو کیا حکم لگائیں گے کب سے جو وہ ناپاک ہے؟ تو جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت دیکھا جائے گا، جس وقت پہلے شخص نے، پہلے آدمی نے وہ چیز گری ہوئی دیکھی تو جس وقت دیکھا گیا اسی وقت سے کنواں جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ مانا جائے گا کہ اب سے جو ہے پانی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ کنویں میں اگر کوئی جانور گر جائے اور زندہ نکال لیا جائے تو کنواں ناپاک ہوگا یا نہیں؟ پیچھے گزرا کہ جانور یا آدمی یہ چیزیں گر گئیں اور وہ مر گئیں، اب پتہ نہیں کہ وہ کب مریں، تو اب یہ سوال ہے کہ کنویں میں اگر کوئی جانور گر جائے اور فوراً اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا اور فوراً جو اس کو نکال لیا گیا اور وہ زندہ سلامت جو ہے وہ باہر نکل جائے تو اب کیا حکم ہوگا کہ وہ پانی ناپاک ہوگا یا پاک ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جواب میں، اگر کوئی ایسا جانور گرا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، کہ دیکھا جائے گا کہ وہ کن جانوروں میں سے ہے، اگر ایسے جانوروں میں سے ہے کہ جو پانی کو منہ لگا جائے، پانی پی جائیں تو ان کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے جھوٹا یا نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں اگر ایسا جانور ہے کہ جو گر گیا اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے، جیسے کہ کتا اور گیدڑ وغیرہ، تو کنواں بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جانور گرا کہ جس کا جھوٹا ناپاک نہیں، جیسے کہ گائے اور بکری وغیرہ، تو اب ان کے بدن پر دیکھی جائے گی کہ آیا کہ نجاست لگی ہوئی تھی یا نہیں۔ اگر نجاست بھی نہ لگی ہو تو گر کر زندہ نکل آنے کی صورت میں جب تک ان کے پاخانہ پیشاب کا دینے کا یقین نہ ہو کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جانور گرا اور زندہ نکل آیا، اب دیکھا جائے گا کہ کن جانوروں میں سے ہے، اگر ایسے جانوروں میں سے کہ جن کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے تو اب جو ہے وہ کنواں بھی ناپاک ہو گیا۔ اگر ان جانوروں میں سے ہے کہ جن کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، اب زندہ جانور نکل آیا تو اب ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی تھی۔ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر نجاست بھی نہیں ہے بدن پر، بدن بالکل صاف ہے، تو اب کیا ہے، پھر بھی پانی جو ہے وہ پاک رہے گا۔ لیکن اس کے بعد اور چیز بھی مد نظر رکھی جائے گی، اس کو بھی دیکھا جائے گا یقین کے ساتھ، آیا کہ اس جانور نے اندر جب گرا تو اس نے کوئی پیشاب پخانہ تو نہیں کیا۔ اگر اس کا پیشاب پخانہ کے اثر پائے جائیں اور نظر آ جائیں اور کسی بھی لحاظ سے پتہ چل جائے تو فرماتے ہیں پھر تو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا کنواں، ورنہ جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ پاک رہے گا۔ کنواں اگر ناپاک ہو جائے تو کتنا پانی جو ہے وہ نکالا جائے گا؟ ایک مسئلہ ہے کہ کنواں اب ناپاک ہو گیا، اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کیسے پاک ہوگا؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں اگر کنویں میں نجاست پڑ جائے یا آدمی، بیل، بھینس، بکری یا اتنا ہی کوئی بڑا دوسرا جانور گر کر مر جائے یا دو بلیاں مر جائیں یا مرغی اور بدخ کی بیٹ گر جائے یا مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے یا ایسا جانور گر جائے کہ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اگرچہ زندہ نکل آئے، جیسے کہ سور اور کتا وغیرہ، تو ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ کہ مذکور جو چیزیں ہوئی ابھی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کل پانی کنویں کا جو ہے وہ نکالا جائے گا، تب جا کر جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ پاک ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ اگر چوہا یا بلی کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لی جائے تو کیا حکم ہے؟ کہ اس کا جسم ابھی پھٹا نہیں ہے، پھولا نہیں ہے، جیسے ہی گرے مر تو گئے ہیں، لیکن جس کا جسم پھٹنے اور پھولنے سے پہلے ان کو جب وہ نکال لیا گیا تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ چوہا یا چچندر، گوریا، چڑیا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا کوئی ان سے چھوٹا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20
ڈول سے 30 ڈول تک پانی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ 20 سے لے کر 30 کے درمیان میں ڈول نکال لیا جائے پانی کے، تو اب کیا ہے، اب پانی جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اور اگر بلی، کبوتر، مرغی یا اتنا ہی بڑا کوئی دوسرا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولے پھٹنے نہیں، تو 40 ڈول سے 60 ڈول تک پانی جو ہے وہ نکالا جائے۔ پہلی صورت میں فرمایا کہ 20 سے 30 کے درمیان، اور دوسری صورت میں فرمایا کہ 40 سے 60 کے درمیان جو ہے وہ ڈول پانی کے نکال لیا جائے۔ اب جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک ہوگا، بشرط یہ کہ اس سے پہلے وہ جو چیز گری تھی جس کی وجہ سے پانی جو ہے ناپاک ہوا، جس کی وجہ سے ڈول نکالے جا رہے ہیں، پہلے اس چیز سے اس کو کیا کریں گے، کنویں کو صاف کریں گے، پہلے وہ چیز نکالیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے ڈول نکالے جائیں گے۔ اب ڈول کا ذکر آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ ڈول کتنا بڑا ہونا چاہیے، کہ جو ڈول، جواب یہ ارشاد ہے کہ جو ڈول کنویں پر پڑا رہتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ پانی بھرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہی ڈول جو ہے وہ کافی ہے، وہی معتبر ہے۔ اگر کوئی ڈول کنویں کے لیے خاص نہ ہو، خاص نہیں ہے، ہر لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اپنا ڈول لے کر آتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ پانی بھر کر جاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں۔ اب ہر کسی کا ڈول جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، کسی کا چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کا کس طرح، تو اگر کوئی خاص نہ ہو تو ایسا ڈول ہونا چاہیے کہ جس میں 1 سا یعنی کہ تقریباً 5.25 کلو پانی آ جائے، پھر ایسا ڈول ہونا چاہیے کہ جب کہ کنویں پر کوئی ڈول خاص موجود نہ ہو، تو پھر ایسا ڈول ہونا چاہیے کہ جس میں کم از کم پانی جو ہے وہ 5.25 کلو پانی جو ہے وہ آ جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جتنا پانی نکالنا ہو اتنا پانی ایک ہی مرتبہ میں نکالنا ضروری ہے یا کئی مرتبہ کر کے بھی نکالنا جائز ہے، جیسا کہ پیچھے ذکر آئے کہ 20 سے 30 کے درمیان، اس طرح 40 سے لے کر 60 کے درمیان۔ تو اب آیا کہ یہ ایک ہی وقت کے اندر نکالے جائیں گے، یا ان کے درمیان اگر وقفہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو پھر کیا، یا دوسری مرتبہ آئیں گے یا پھر نئے سرے سے وہ پانی نکالا جائے گا، یا بقیہ ڈول نکالیں گے تو پانی جائز ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کل پانی ایک ہی مرتبہ نکال دیا جائے، بہتر افضل یہی ہے کہ جتنے ڈول نکالنے ہیں، 30، 40، 60 جتنے بھی نکالنے ہیں، تو ایک ہی ساتھ جو نکال دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کئی مرتبہ کر کے نکالا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا 60 ڈول پانی نکالنا تھا، 20 صبح کو نکالیے، 20 دوپہر کو نکالیے، اور 20 جو ہے وہ شام کو نکالیے، تو اب سے 60 مکمل ہو گئے، تو اس طرح بھی کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ کنویں میں اگر 12 ہاتھ پانی ہے اور کل پانی نکالنا ہے، تو 4 ہاتھ پانی آج نکالا، 4 ہاتھ کل، اور 4 ہاتھ یا پرسوں نکالا، تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ پہلے ڈول کی گنتی کی مقدار کے حساب سے بتایا کہ 20 نکال لیں، اب جو ہے وہ ہاتھ کے اعتبار سے کہ 12 ہاتھ جو ہے وہ پانی ہے اور کل کا کون جو ہے وہ پانی نکالنا ہے، تو اس طرح 4 ہاتھ پانی جو ہے وہ نکالا جائے، تو بھی اس طرح بھی کیا ہے، جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کنواں کا پانی پاک ہو جانے کے بعد کنویں کی دیوار اور ڈول رسی بھی پاک کرنا پڑے گا یا نہیں، کہ کنواں تو اب پاک ہو گیا ہے، اب کنویں کی جو دیواریں ہیں یا ڈول ہے یا رسی ہے جس کے ساتھ پانی نکالا کھینچا جاتا ہے، اب ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں کنواں کی دیوار اور ڈول رسی نہیں پاک کرنا پڑے گا، پانی کے پاک ہونے کے ساتھ یہ چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی، ان کو الگ سے پاک کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے ہی کنواں کنواں جو ہے وہ پاکی کے حکم میں آئے گا یا پاک ہو گیا ہے، تو اب کیا ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ڈول ہے، رسی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں گی۔ کل پانی نکالنے کا کیا مطلب ہے، پیچھے آیا کہ کل پانی جو ہے وہ نکالا جائے، تو کل پانی نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ کل پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے کہ آپ ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھرے، تو یہ کل پانی جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ اگر کل پانی نکالنا ہو مگر کنواں ایسا ہو کہ پانی اس کا ٹوٹتا نہ ہو، تو اس صورت میں کل پانی کیسے نکالا جائے گا؟ یعنی کہ ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس کے اندر آپ حکم لگا کہ کل پانی جو ہے وہ نکالا جائے، اب کنواں ایسا ہے کہ جس میں ڈول ڈالتے ہیں، ڈول نکالتے ہیں، تو نیچے اتنا پانی اور آ جاتا ہے، اتنا پانی اور آ جاتا ہے، جتنا نکالتے جا رہے اتنا پانی نیچے سے اور آتا جا رہا ہے، اب پانی جو وہ کم ہی نہیں ہوتا۔ اب کیا حکم ہے کہ کل پانی کیسے جو وہ نکالا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اگر کنویں کا پانی ٹوٹتا ہی نہ ہو تو کل پانی نکالنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے پانی کی گہرائی بانس یا کسی دوسری لکڑی سے صحیح طور پر ناپ لیں، کہ اس کا جو وہ ناپے پانی کو کہ پانی جو ہوتا ہے تک کتنا ہے، اور چاند آدمی بہت پھرتی سے 100 ڈول مثلا نکال لیں، پانی ناپ لیا گیا، اب اس کے بعد 100 ڈول جو وہ لگاتار جلدی کے ساتھ جو وہ نکال لیں، پھر پانی ناپیں، جتنا کام ہوا اس حساب سے پانی نکال لیں،
جتنا پانی کم ہو گیا ہے اسی حساب سے اور پانی نکال لیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ناپنے سے معلوم ہوا کہ پانی مثلا 10 ہاتھ ہے، پھر 100 ڈول نکالنے کے بعد ناپا تو 9 ہاتھ رہا، تو معلوم ہوا کہ 100 ڈول میں 1 ہاتھ کم ہوا، تو 10 ہاتھ میں کل 10 یعنی کہ 1000 ڈول ہوئے۔ تو اس طرح کر لینے سے کیا ہو جائے گا، پانی جو ہے وہ اور کنواں پاکی کے حکم میں آ جائے گا کہ کنواں جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے، تو اس کے اندر اب جو پانی ہے وہ بھی پاک ہو چکا ہے۔